بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کل اناؤنس تو کر دیا تھا دیٹ ویل بی ٹیکنگ اپ 3 اسٹیپس ٹورڈز فیتھ بیسڈ رسپانسز. ہم زندگی میں جو رسپانسز دے رہے ہیں ان کو فیتھ بیسڈ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو تو ہم انشاءاللہ ڈیولپ کر لیں گے. لیکن اس کے کچھ سٹیپس ہیں. میں نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی تھی، بٹ لیٹر آئی واز تھنکنگ یہ جو ٹاپک تھا اس کے اوپر ابھی سوالات ہو سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر کوئی سوالات ہیں تو پہلے ان کو لے لیا جائے جی، جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے. اف یو ہیو اینی کویسچنز اباؤٹ دیم تو آئی وڈ سجیسٹ دیٹ وی اسٹارٹ فرام دیئر. اگر موقع مل گیا تو ہم یہ 3 اسٹیپس والا کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر کبھی موجود سوالات ہیں تو ان کو ضرور لے لیجئے تاکہ ہم ایک کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ. تو وی کین ویٹ فار اے وائل. آپ میں سے جو سوال کرنا چاہے، اینڈ ایون اف دس ہول سیشن گوز ٹو کویسچن اینڈ آنسرز تو دیٹ از ناٹ اے پرابلم. آپ اس کو بالکل یوں سمجھ لیں کہ یہ بات جو ہم ابھی تک کر چکے ہیں وہ یہ یعنی اس ایسپیکٹ سے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہماری آزمائش کر رہے ہیں، اور یہ آزمائش ہمارے ماحول سے اللہ تعالیٰ کے سے ڈائریکٹلی یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ جو ہو رہے ہیں، اصل میں آزمائش ہمارے رسپانس کی ہے. ہم نے کیا رسپانس دینا ہے، اور وہ رسپانسز جو ہیں جیسے جیسے ہم دیتے جاتے ہیں اس طرح ہماری کیپیسٹی آف بیٹر اور ورس رسپانسز بڑھتی جاتی ہے. یہ اس دنیا کے اندر جو ایوولوشن کا قانون ہے وہ اس میں بھی لاگو ہے. تو یہ ہے جو پوری بات ہے. اور الٹیمیٹلی یہ دنیا جیسا کہ اپنے نظم سے اپنی ظاہر سے بتا رہی ہے کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے. کسی نے ایک بڑا اچھا کامنٹ کیا تھا، میں نے کہیں پہ پوسٹ کی ہوئی تھی، اس پر کامنٹ کیا تھا کہ سم تھنگ لائک دس ورلڈ از ٹوٹلی دس لائف از ٹوٹلی میننگ لیس. یس اٹ از، دیٹ از سو ٹرو. اٹ از سو ٹرو دیٹ اٹ از ٹوٹلی میننگ لیس. یہ بات کہ یہ ایک بالکل وہ جو انگریزی زبان کا اب نیا فریز آ گیا نا، پیس آف ڈیش ڈیش ڈیش، تو وہ سچویشن وہی ہے ایکچولی کہ اٹ از اے ٹوٹل کنفیوژن، کیوس. یہاں پر مورلی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. یہاں پر سب برابر ہے. تو اسی کا جواب ہے، یہی سوال پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اتنا خوبصورت نظام جس نے بنا دیا اور اتنی زبردست زندگی کا سپورٹ سسٹم جس نے بنا دیا ہے، اس نے کیا یہ معاملہ نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ کیا یہ بے انصافی، اتنا بے انصاف ہے وہ، جبکہ اس کے انصاف کی نشانیاں اس دنیا میں دکھ رہی ہیں. تو اس ایسپیکٹ سے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ پہلے لے لیتے ہیں جی، اینڈ اف ناٹ دین وی کین موو فارورڈ انشاءاللہ. ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیتھ بیسڈ لینس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیتھ کو بھی دیکھتے رہنا؟ ایبسلیوٹلی. یعنی یہ بات کہ ہم جس چیز پہ کھڑے ہیں وہ یعنی جو مانتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے، یہ تو اس کی کانشیسنس کا تقاضا ہے نا، کہ ہم اس کے اوپر بھی غور کرتے رہیں کہ کیا ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. اسی لیے یہ سوالات پیدا ہوتے رہیں. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ ونس اینڈ فار آل یہ سوالوں کے جواب ہو جائیں گے. آپ کو کل کو نیا ایکسپوجر ملے گا، نئی بات ہوگی، اس کے اندر مزید سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی نیا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. میری گزارش صرف یہ ہے آپ سے، اور بار بار میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نیور ٹرائی ٹو ڈرائیو اینی تھنگ فرام یور ایکسپیرینسز، بیکاز یور ایکسپیرینسز آر ناٹ ایبسلوٹ. آپ جب زندگی کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے پرسپیکٹیو سے ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے اور میں اس سے دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے. یہ تو چونکہ اب آزمائش چل رہی ہے نا، اس کے اندر معاملات جو ہیں اس سے میں اگر جج کروں گا تو مجھے انکمپلیشن ملے گی. جو چیز امپورٹنٹ ہے، جو کائنات بنی ہوئی ہے، جو میرے آس پاس دنیا ہے پوری کی پوری، جو میرے پاس ڈیٹا ہے، میں اس ڈیٹا کو دیکھوں اور اس سے دیکھوں کہ کیا مجھے نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا قوانین نظر آ رہے ہیں.
ان سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اینڈ دین سی کہ میرے اندر کیا قوانین اس کے کار فرما ہے. تو یہ چیز آئی ول ہیو ٹو کنٹینیو تھنکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ کنٹینیو ڈیولپنگ آن دیٹ. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہوگا. یعنی وہ تو نالج بیس اگر آپ کا خراب ہونا شروع ہو گیا تو، کیونکہ فیتھ تو بیسڈ ہی نالج پر ہے، فیتھ تو اور کسی چیز پر بیس نہیں ہے، تو اس کو بھی ضرور دیکھتے رہنا. جی، کیونکہ یہ آلموسٹ نیچرل معلوم ہوتا ہے کہ فیتھ کے لینس سے اگر ہم چیزوں کو دیکھیں، ایٹ لیسٹ میں جب کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایک جو فنڈامنٹل پیراڈائم شفٹ آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آلموسٹ ہر چیز ایک ریفلیکشن کی انویٹیشن بن جاتی ہے. ہر معاملہ کچھ آلموسٹ مجبور کر دیتا ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی پری کنسیو نوشنز ہیں یا بلیفس ہیں ان کو ذرا سا نظر ثانی کر لی جائے اس کے اوپر، کیونکہ آپ نیچرلی ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور ہو رہا ہوتا ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا کہ نہ صرف میں چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، بلکہ میں جس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر بھی اس کا ریفلیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو اٹس آلموسٹ نیچرل بات ہے. اسی لیے اس کو لینس کہہ رہا ہوں میں. یعنی آپ کو اصل میں دنیا ڈفرینٹ نظر آئے گی پھر، یعنی جب آپ اس کی عادت ڈال لیں گے. اسی لیے میں نے وہ 3 سٹیپس بتائے ہیں کہ وہ 3 سٹیپس کے بغیر شاید مشکل ہے وہ عادت پڑنا. ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ ویل بی ٹیکنگ دیم اپ جب ہم وہ لیں گے. ابھی جو چیز ہے وہ یہ کہ کیا یہ اپروچ کرنی بھی چاہیے یا نہیں. یعنی یہ تو پھر اب شروع ہو گیا نا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب آئی ایم گوئنگ ٹو انٹروڈیوس یو ٹو ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ. اس کے یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ آخری بات ہے، آپ اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں وہ انٹروڈیوس کرا دوں گا جیسا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب آپ ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو چیز وہ جس چیز کی ریکوائرمنٹس ہیں اس پر تو ہمارا اتفاق ہو گیا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے بات کہ وی ہیو ٹو کیپ ریویوئنگ اینڈ دیٹ از واٹ ول کیپ اس گوئنگ. اور ہماری جو پوری کی پوری زندگی کو دیکھنے کی مثال کے طور پر میں آپ کو آنیسٹلی ایک چیز بتاتا ہوں، یہ کہ کچھ چیزوں کے بارے میں، مثلا کچھ کیڑے مکوڑوں کے بارے میں رویے بدل گئے میرے. یعنی اپنی زندگی میں میں نے یہ دیکھا کہ میرے اندر کی فیلنگز چینج ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو زیادتی ہے یار، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس کو اتنی پیاری ہے اپنی جان جتنی مجھے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی میری خدمت کے لیے بنائی ہوئی ہے. یہ جو بات ہے یہ اٹس ناٹ لائک ایسا نہیں کہ یہ بس ایسے ہی کوئی کہیں سے پڑھی تو پیدا ہو گئی. یعنی جب دیکھا، جب اس کو، اس دنیا کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیا تو اس میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا پورا زندگی کی اپروچ جو ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے کی اپروچ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونی شروع ہو جائے گی. جی، ہمارے پاس کافی سارے ہینڈ ریز ہو گئے. ریحان آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. جی سر، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے اور یہ ہم سب کو پتہ بھی ہے. ہر شخص کا یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے. میرا ایک سوال تھا کہ ایک شخص فرض کریں پیدا ہوا اور وہ جوان ہوا، آزمائشیں آتی رہی اور ایک وقت آیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا. یعنی وہ لوگ جو پاگل یا دیوانے ہو جاتے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ پڑ گیا آزمائشوں کا، جس وجہ سے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے تو آزمائش بن گئے لیکن پھر ان کا جو مزید جو ہے حساب کتاب تو نہیں ہونا؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد نہیں ہونا، بالکل ٹھیک ہے. یعنی ظاہر ہے یہ میں اور آپ پیرنٹس کو دیکھ کے بتا رہے ہیں. یعنی اصول کی بات یہ ہے وی کی ناٹ ٹاک اباؤٹ اینی پرٹیکولر انڈیویجول، کیونکہ اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. ہم مثال کے طور پر میں یہ نہیں جانتا ہوں اس وقت کہ جب ایک آدمی کومے میں ہوتا ہے تو وہ کیا آس پاس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے یا سمجھ رہا ہوتا ہے یا وہ کانشیس ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. بی از جسٹ ناٹ ایبل ٹو رسپونڈ. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، سیریسلی آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہے مثال کے طور پر مائی مدر واز ان اے ویری ڈیپ کوما ایٹ ہر لاسٹ اسٹیج آف لائف اینڈ when my brother who was the apple of her eye جب وہ آیا
تو اس وقت اور کوئی رسپانس نہیں تھا، بالکل کوئی رسپانس نہیں تھا. جب وہ آیا ہے تو اس وقت میں نے پہلے تو خود سوچا کہ یہ اب کچھ رسپانس آئے گا، اور پھر اس کے بعد وہ رسپانس آیا. لیکن چونکہ میں اکیلا ہی یہ دیکھ رہا تھا تو میرے ساتھ میری اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ان سے یہ کہا کہ یار یہ چیک کرنا پھر سے رسپانس آئے گا، اور پھر اس نے بھی دیکھا کہ رسپانس آیا. اینڈ آفٹر اے فیو مومنٹس ہی پاسڈ اوے. یعنی یہ جو وہ جو کوما تھا جس کو ڈاکٹرز کوما کہہ رہے تھے، آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ کتنا کانشیس ہوتا ہے آدمی. اس لیے یہ بات ایک اصول میں ہم رکھ لیتے ہیں کہ انسان کو اس چیز کی ذمہ داری نہیں دی گی جس کا وہ اہل نہیں ہے یا جس کے اندر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا. یعنی اگر میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کسی چیز کے کرنے کی تو پھر مجھے اس کی ذمہ داری نہیں دی جائے گی. تو لیکن مجھے یہ ازیوم نہیں کر لینا چاہیے. یہ جب ہم دیکھیں گے اباؤٹ دی 3 اسٹیپس، تو میں نے اس میں جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا اس میں یہ بات موجود ہے کہ مینی ٹائمز وی ازیوم کہ ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کیپیسٹی ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کو یعنی کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سچویشنز ہیں اور اس میں میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں یہ کروں. میں نے کیوں پاسبل نہیں ہے؟ مثال کے طور پر میرے سے دین کا یہ تقاضا ہے اور میں اس میں گلٹ فیل کرتا ہوں بہت زیادہ، یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی کین ڈو اٹ. تو میں نے کہا تو آپ کرنا شروع کر دیں. گلٹ اگر فیل کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اندر کی ایک آواز بتا رہی ہے کہ مجھے کرنا چاہیے، تو کر لیں. کتنے میں کر نہیں سکتی. میں نے کہا یہ نہ آپ ہی کہیں میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اپنی گلٹ کو، یہ جو دونوں آوازیں آپ کے اندر موجود ہیں، ایک طرف گلٹ ہے اور دوسری طرف یہ ہے، ان دونوں کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں ایک دفعہ فیصلہ کر لیں. اینڈ دین یا تو اپنی گلٹ کو چپ کرا دیں، یا یہ اس پہ بھی غور کر لیں کہ جو میں سمجھتی ہوں دین کی اوپینین، کیونکہ وہ جو گلٹ پیدا ہو رہی ہے وہ میری نالج بیس سے پیدا ہو رہی ہے کئی دفعہ. دیکھیے گلٹ کی بھی مختلف صورتیں نا، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو آپ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط جانتے ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو آپ کے اندر وہ حکم کی نافرمانی کرنے سے گلٹ پیدا ہو جائے گا. یہ ویسی بات ہے جس طرح سے وہ جس کو قرآن مجید نے رمضان کے احکام میں بیان کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن تم اپنے ساتھ خیانت کرتے رہے ہو. یہ وہ گلٹ پیدا ہوتا تھا، اسی کو خیانت کہا گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ نالج بیس غلط ہے، اس کی وجہ سے یہ پیدا ہو جائے گا. تو اس پہ غور کر لیں، گلٹ پہ غور کر لیں، اور تیسرا اپنی کمٹمنٹ پہ غور کر لیں. تینوں ہی چیزیں ہیں. وہ جو ہے جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس نوعیت کی آپ بات فرما رہے ہیں، آئی ایم سوری آپ کی بات کاٹتی میں نے، وہ یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے اسی وقت تک وہ اس کا مواخذہ ہوگا. جب اس کی صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے عمل کا جواب دہ ہو سکے تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں کرے گا، دنیا بھی نہیں کرے گی. اس سے تو اپنی محدودیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذات چلا رہی ہے اور تجربات بھی کروا رہی ہے، اور بہت سارے تجربات نئے ہوتے ہیں زندگی میں. تو اپنی طرف سے انسان اتنا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اتنے گیپس کو خود فل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس لینس سے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ محدود ہے انسان. ایبسلیوٹلی. دیکھیے اتنا محدود ہے کہ وہ اپنے اندر بھی کنٹرول نہیں رکھتا بہت اکثر چیزوں کا. جن چیزوں پہ وہ زندہ ہے ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے میرا. ذرا سی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہے، اور نہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی کام ہو رہا ہے بہت زیادہ. لیکن جس دن تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے، جس دن میری چیخیں نکل جاتی ہیں، اس دن پتہ چلتا ہے کہ وہ ہوئی تو بڑی اندر مشینری چل رہی ہے. اور ذرا سی مشینری میں کوئی آدھے ملی میٹر کا فرق پڑ جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں نا انسان کو. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں جن لوگوں کے لیے جھوٹ بولتا ہوں، جن لوگوں کے لیے بےایمانیاں کرتا ہوں، جن لوگوں کو اپنی محبت اتنی کرتا ہوں کہ ان کے لیے میں اپنے پرنسپلز قربان کر دیتا ہوں، ان کی زندگی میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ میں ان کو زندہ رکھ سکوں کسی طرح سے. یہ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو رکھ سکوں، یہ بھی نہیں ہے. تو قرآن مجید نے اصل میں یہ بتایا ہے کہ تم ایک بالکل چھوٹے سے دائرے میں تمہیں اختیار دیا ہے. وہ میں نے جس کو کہا بڑی لمیٹڈ اس کا سکوپ ہے فریڈم کا. اور کیا دیکھنے کے لیے دیا ہے کہ جیسے باقی ساری کائنات اور جیسے باقی سارے تم پوری طرح سبمٹڈ ہو خدا کے آگے، کیا تم اس چھوٹے سے دائرے کو بھی سبمٹ کرنے کو تیار ہو؟ یہ آزمائش ہے بیسیکلی. یعنی اللہ لیعبدون کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اس لیے بنایا ہے
کہ میں دیکھوں کہ کون ہے جو میری بندگی کرنے والے ہیں، میرے آگے ٹوٹل سبمٹ کرنے والے ہیں جس طرح سے وہ ہیں حقیقت سے کہ مترادف ہو جائے گی یہ بات جب آپ یہ کر لیں گے. نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، نکال لیں گے، اس طرح بھی نکل جائے گی، اس طرح بھی نکل جائے گی. جی بہت شکریہ سر. تھینک یو. ویسے بھی جو بھی ریحان نے بات کی اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ یعنی اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے بات کی کہ کچھ لوگوں پہ اپیرنٹلی اتنی مشکل آ جاتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ مشکل ہینڈل نہیں کر پائے، اس وجہ سے ان کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ گئے. وہ اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ someone loses their mind، اور وہ اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں یا وہ بہت ہی شدید کسی پریشانی میں پڑ جائیں. اس میں لیکن ایک اور فیکٹر جو بہرحال رہتا ہے موجود، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک اپنی اسکل کو اور کس حد تک اپنی ابیلٹی کو انہینس کر لیں اس مشکل سے نمٹنے کے لیے. اور بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز، جیسے میں نے بہت سارے ایسے پاکستانی ٹرک ڈرائیورز کو یہاں پہ دیکھا ہے کہ ان سے ذرا گپ شپ کریں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری تو روزی اللہ نے ایسی لکھی ہے کہ ہم جان ہتھیلی پہ لے کے روز گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے کام کی نوعیت ایسی کہ اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح کی بات مجھے کچھ الیکٹریشنز نے بھی کی کہ جو ہیوی الیکٹریسٹی، لیکن جب میں ان دونوں طرح کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں نا کہ آپ نے پریکاشنز کیا لی ہوئی ہیں، آپ کیا پروفیشنلی جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ 1 گھنٹے بعد بریک لیتے ہیں؟ اب تو پتا ہے ہمیں، کامن سینس کی بات ہے، سائنس نے بھی بتا دی ہے. کیا آپ وہ گلوز اور سیفٹی گیئر پہنتے ہیں؟ تو وہ اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں. اسی طرح کچھ بڑے قریبی جاننے والے ہیں کہ جن کا بڑا کہنا اور نظر آتا ہے، صحیح کہتا ہوں کہ جی بڑی ہائی سٹریس انوائرمنٹ ہے، ہمارے ورک انوائرمنٹ جو ہے اس میں بہت پریشر اور واقعی بہت ہائی سٹریس انوائرمنٹ جابز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی کو بلڈ پریشر اور کسی کو ڈائبٹیز، کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن اس طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے کہ اچھا اب مجھے کیونکہ پتہ چل گیا کہ میری ہائی سٹریس جاب ہے تو میں اس حوالے سے میں کیا کر رہا ہوں، اس حوالے سے یعنی assumption یہ ہوتی ہے کہ لائن ڈرا ہو گئی، بس ہائی سٹریس جاب ہے تو بس اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یقیناً وہ سرکل بہت چھوٹا سا ہے جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا ہے، لیکن وہ اس چھوٹے سرکل کے اندر اگر ہم اپنی پاور ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں تو اچھی خاصی پھر بھی ابیلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے. بالکل بالکل بہت دے رکھی ہے جی. یہ ابھی کل ہی میری بات ہو رہی تھی، یہ جو آٹو امیون ڈیزیز ہے اس کے بارے میں کسی سے بات ہو رہی تھی. ایک لائف سٹائل میڈیسن کی ڈاکٹر ہیں میری، جو ان سے میری ہفتے میں 1 دفعہ بات ہوتی ہے. تو شی واز ٹیلنگ می دیٹ اس کی ون آف دا بیسک ریزنز، یعنی ہم لوگ تو صرف اس کو اسٹیرائڈ سے سپریس کر لیتے ہیں، ورنہ ون آف دا بیسک ریزنز فار دس از دیٹ ہم اپنی ایموشنل جو اسٹریس ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے. ایموشنل اسٹریس کو برداشت کرنے میں بھی یہ لینز آف فیتھ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا. یعنی باقی بھی اسکلز بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بات کہ میں اپنی ایموشنل مینجمنٹ کر سکوں، یہ بات کہ میں اپنے آپ کو ریگولیٹ کر سکوں، یہ بات کہ میں اپنی تھاٹس کو اپنے کنٹرول میں لے سکوں. کیونکہ جب یہ ٹائم ختم ہو جائے گا نا، جب آپ کو خدا نہ خواستہ پرابلم ہو جائے گی، اس کے بعد بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ آسان نہیں ہے. آج جتنا آسان ہے اتنا آسان ہی رہے گا نہیں، اور پھر وہ سٹریس بڑھتا جائے گا. اس لیے بیکاز یو ول بی ٹرائنگ فار لیٹ سے آج کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ایک نئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی نیا پرابلم آ گیا ہے، اور وہ نیا پرابلم جو ہے وہ ساری آپ کی ایکسرسائز کا اوپر صفایا کر دے گا، انلیس یو آر ویری اسٹرکٹ ایٹ اٹ کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور میرا تجربہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ابھی صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے. یو ٹیک چارج آف یور تھاٹس. ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہے یہ ان کو لگتا ہے یہ اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، اور اس پہ کرتے ہی نہیں کچھ، تھوڑا بہت کیا اس کے بعد چھوڑ دیا. تو آپ کو اب جب اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آ جائے کہ جدھر یہ جو امیون سسٹم ہے آپ کا یہ بالکل ہی اپنے ہی خلاف ہونا شروع ہو جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے. ورنہ پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش کیوں ڈال دیتے ہیں کہ جس پر آدمی متحمل نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. انسان اپنے آپ کو ویک کرتا چلا جاتا ہے. طلعت آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم موئی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ عبداللہ جی، بہت شکریہ. جی
یہ جو 3 اسٹیپس ہیں فیتھ بیسڈ رسپانسز کے، کیا ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں یا نہیں آپ نے اپنے نہیں نوٹس میں ویب سائٹ پہ دیا ہے؟ اچھا، بس میں یہی پوچھنا تھا کہ ابھی آج اس کی بات کریں گے. جی آج کریں گے یا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ڈپینڈنگ اپان ویئر وی اسٹاپ فار دا کویسچنس. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پیچھے جو ہوئی بات اس پر اطمینان کر لیجئے اچھی طرح سے کہ کیا اس میں کوئی سوالات تو نہیں ہیں، اینڈ دین وی موو فارورڈ. یعنی یہ تینوں سٹیپس جو ہیں یہ پھر اب یہ 3 سٹیپس تو 3 کیٹیگریز ہیں، ہر ایک کے اندر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جو کام ہے وہ آپ ظاہر ہے کہ ایک کنوکشن ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں نا، تو اگر پیچھے سوالات ہوں گے تو کنوکشن کمٹمنٹ ویک ہو جاتی ہے اس سے. تو دیٹ از وائی آئی تھنک اٹ شوڈ بی آج ہم لے لیں سوالات. صحیح، بہت شکریہ. یو ویلکم. فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ابھی تک اس ٹاپک کی جو سمجھ آئی ہے کہ اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے، وہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ مطلب ہمیں قرآن سے کنسیپچل کلیئرٹی لینی ہے، اور جیسے پہلے ہم ڈسکس کرتے رہے سیشنز میں، وہ ایک دین کی کنسیپچل کلیئرٹی کے لیے ہی تھا، اور پھر وہ حاصل کرنے کے بعد ہمیں اسے ریئل لائف سچویشنز میں اپلائی کرنا ہے تھرو دیٹ ایکسرسائز جو لاسٹ سیشن میں ہم نے کی تھی. اینڈ یہ لائک ریپیٹیٹیولی کرنا ہے ایبسلیوٹلی. یعنی آپ نے تاکہ وہ اس چیز انٹرنلائز ہو سکے. بالکل. اور یہ جو پروسیس ہے نا، یہ جو اب آپ کریں گے، اگر یہ کرنا شروع کر دے گا جو بھی آدمی، اس کو کہتے ہیں انٹیگریشن ہو رہی ہے نالج کی. ونس اٹ بیکمز یور سیکنڈ نیچر، اس کو کہتے ہیں کہ انٹرنلائزڈ نالج ہے. دیکھیے ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنے آس پاس کے سینئرز کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہوں کہ ہاں میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. ہم ایک گروپ میں بیٹھے ہیں، اس میں اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سارٹ آف گیو اے ڈفرینٹ اوپینین. تو کئی چیزیں اس کو کہتے ہیں انٹروجیکشن ہوئی ہے بلیفس کی. یعنی ہمارے کچھ بلیفس انٹروجیکٹڈ ہوتے ہیں ایک اچھی خاصی سٹیج آف لائف تک. پچھلے دنوں مجھے کسی نے یہ کہا کہ نہیں، میرے بچوں کے بلیفس انٹروجیکٹڈ نہیں ہیں، دے ریئلی بلیو ان دس، کہ مطلب ٹھیک کام کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے. ایک سٹیج تک انٹروجیکٹڈ ہی ہوتے ہیں بلیفس. یعنی ایک سٹیج، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس جگہ پہ، میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ نہیں میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں یہ چھوٹی سی بات ہے، اس پہ جھوٹ بول دینے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اس پر سوچ میں پڑ جائے، اچھا نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے چلیں پھر میں کہہ دیتا ہوں. یہ میں نے اس سے کہا اور اس نے یہ مان لی بات میری وجہ سے. تو یہ انٹروجیکشن ہے. وہ جس دن یہ کہے گا نا کہ نہیں آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میں نے نہیں جھوٹ بولنا، اب وہ اس کا اپنا بلیف ہے، وہ واقعی بلیف بن چکا ہے، اس کی ویلیو بن چکی ہوئی ہے، وہ اب اس کے اوپر ایک سٹینڈ لینے کو تیار ہے میرے بھی خلاف. یعنی یہ جو چیز ہے اٹ ہیپنز اونلی آفٹر انٹرنلائزیشن. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کا پروسیس ہے انٹیگریشن. یہ جو آپ کریں گے، اس کو پریکٹس کریں گے ایوری ڈے، آپ فالو اپ کریں گے، سلپ کریں گے، گریں گے، اٹھیں گے. یہ جو پروسیس ہے یہ انٹیگریشن کا پروسیس ہے. نالج کو اپنے عمل میں انٹیگریٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور سیکنڈ نیچر. یعنی اس معاملے میں غلطیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی، ایکسیپشنل سچویشنز میں ہو جائیں گی، عام طور پر نہیں ہوں گی. تو یہ والی چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو بیسکلی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم مطلب اگر میں اپنی فیلڈ سے بات کروں کہ جیسے آپ کوئی تھیوری پڑھتے ہو، جب سائیکالوجی کی پرسنالٹی کی تھیوری پڑھی اور ہمیں اسائنمنٹس ملتی ہے کہ آپ انہیں اپلائی کرو ریئل لائف پہ، اپنے اوپر اپلائی کرو یا کسی اور کی پرسنالٹی پہ. وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جب وہ انٹیگریشن ہو رہی ہوتی تھیوری کی، اور پھر ہم اس کو کلائنٹس کو بھی اس لینس کے تھرو دیکھتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اس کو، یہ جو لینس آف فیتھ ہے، اس کو ہم نے ریپیٹڈلی تھرو ایپلیکیشن جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنا ہے. اور اس میں جو ایبسلیوٹلی کوسچنس کھڑے ہوں گے وہ مطلب جس طرح ان کے آنسرز ہم ڈھونڈیں گے، وہ سارا پروسیس جو ہے وہ انٹیگریشن کا ہوگا، ایبسلیوٹلی فیتھ کی رائٹ. انٹرنلائزیشن کا. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور یہ وہ ایک لیونگ چیز بن جائے گی. یعنی اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے، میرا ایک بڑا پیٹ کویسچن ہوا کرتا تھا جب میں کسی نئے کوئی نئے کلائنٹ سے ملتا تھا خاص طور پہ،
کہ جب وہ اپنی پرابلم بتا میں پوچھتا ہوتا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ڈو یو بلیو ان گاڈ، تو کہتے ہاں یس آئی ڈو. مجھے یہ بتائیں what difference would it make? I mean, had you not believed in God, آپ کی کل کی ایکٹیویٹیز میں کیا فرق پڑتا؟ تو عام طور پر جو وہ بتاتے تھے وہ یہ تھا کہ نماز وغیرہ یہ ریچول جو ہوتے ہیں، نہیں، میرا پورا دن ہی چینج ہو جاتا، میرا پوری زندگی کی اپروچ بدل جاتی. میں اصل میں اس جگہ پہ کھڑا ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل میننگ لیس ہے، یا مجھے یہ اچیو کرنا ہے، میں اس دنیا میں اچیومنٹ کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ جو پوری کی پوری فلسفی ہے، یہ جو پوری کی پوری سائیکالوجی ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایک افیکٹو کام کرنا. نہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ کل کا موقع بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا. وی شوڈ جسٹ بی پریپیئرنگ فار دی ہیئر آفٹر. دس پلیس از ٹو لیو افیکٹولی سو دیٹ وی کین سکسیڈ ان دا ہیئر آفٹر. اگر وہ آپ نکال دیں تو اصل میں جو افیکٹونیس کا جو کانسیپٹ ہے وہی بالکل چینج ہو جائے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں. اصل میں اس لینز آف فیتھ نے اصل میں آپ کو ادھر سے اٹھا کے ادھر سے جوڑ دیا ہے. اگر نہیں جوڑا تو پھر اس کی انٹیگریشن کرنی ہے اب زندگی میں. اگر آپ مانتے ہیں اور ابھی نہیں جڑے تو پھر یہ انٹیگریشن کرنے کا ٹائم ہے. اوکے، صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. موہن صاحب، لاسٹ سیشن میں ہم نے ایکسپیرینسز شیئر کیے تھے اور اب آپ کی باری تھی. میں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوا تھا. میں آئی ایم سو سوری، میں وہ بھول گیا جی. آئی ایم سو سوری. میں انفیکٹ کامنٹس میں کافی فرمائشیں آ رہی ہیں کہ موہن صاحب نے ایکسپیرینسز شیئر کرنا ہے. میں بھی بھول گیا تھا ایکچولی آپ کو ریمائنڈ کرانا. بالکل بھول گیا جی. اور انفیکٹ آئی ہیڈ ٹیکن، میں 2-3 نوٹس لیے ہوئے تھے، لیکن یہ میں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جی، انشاءاللہ کرتا رہتے. ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میری جو زندگی میں جو مثال کے طور پر یہ my attitude towards, for instance, insects, it totally changed. میری زندگی میں جو جس جگہ سے میں ان کو دیکھ رہا تھا وہ اصل میں بالکل بدل گیا. اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے کہ جو صرف اس وجہ سے مجھے پرابلم ڈال رہے ہیں کہ وہ کمرے کے اندر ہیں، ان کو نکال دیا جائے. مارا نہ جائے، نکال دیا جائے، گھر سے باہر کر دیا جائے، کسی طرح سے ان کو یعنی اس جگہ پہنچا دیا جائے جدھر وہ میرے لیے پرابلم نہ بنے. ان کو وہ زندگی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے نا، دے آر اے پارٹ آف دیٹ کنٹریبیوٹری پروسیس. یہ بات کہ وہ جو قرآن مجید نے سورہ انعام میں کہا کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. یعنی یہ اٹ سیم ٹو بی سپرفیشل کائنڈ آف اے نالج، یو نو. پہلے میں اس کو جب دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا یہ کتنی سپرفیشل، مطلب کیا ضرورت ہے اللہ میاں کو اتنی ایکسٹرا، اتنی زیادہ چیزوں کی، ایک پتے کی اکاؤنٹنگ کرنے کی. اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے لائف سسٹین ہوگی. یعنی اس ایک پتے نے مل کر تو زندگی کو سسٹین کرنا ہے. کتنی بکریاں ہونی چاہیے اور کتنے شیر ہونے چاہیے اور کتنے پیڑ ہونے چاہیے اور کتنی گھاس ہونی چاہیے، یہ ساری چیزوں کے نتیجے میں انسان زندہ رہ پائے گا. یعنی دس از ناٹ یو نو، اتنی کمپلیکس ارینجمنٹ ہے ساری کی ساری کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ جس کو جب تک کہ زندگی دینی ہے، جب تک کہ اس سے کنٹریبیوشن لینی ہے، اس کو زندگی دی جائے. ٹھیک ہے نا. انسان از دی اونلی ایکسیپشن جو کہ کنٹریبیوشن کر ہی نہیں رہا. وی ہیو نو کنٹریبیوشن، آئی مین اپنی نیچر میں نہیں کر رہا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں سانس لیتا ہوں تو اس کے نتیجے میں کوئی چیز زندہ رہ جاتی ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. میں اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ پارک بنا دوں، کچھ کر دوں، کوئی کانشیسلی انٹینشنل ایکٹ کر دوں، بٹ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سرو اینی تھنگ ایکسیپٹ. اسی وجہ سے وہ جو ایسی شاندار بات ہے وہ جس کے بارے میں یہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میرا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لگتی ہے مجھے، انہی سے منسوب ہے، جس کو جمعے کی خطبوں میں بڑا بولا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ ان الدنیا الا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ جان لو، بڑی اچھی طرح سے یاد رکھنا، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا. تم کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ بار بار یاد کرانا، بار بار یاد کرانا، اتنا یاد کرانا کہ یہ آپ کے چلتے پھرتے، یہ دیکھیے ٹریگرز بنا لیں. مثال کے طور پر ٹریگرز بنانے کا کیا مطلب ہے؟ when you let's say put your key in the ignition
اپنی گاڑی کی اگنیشن میں جب چابی ڈالتے ہیں تو ٹریگر بنا لیتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا، ہم ٹریگر بنا لیتے ہیں کہ پروردگار مجھے تو جس جگہ پہ میں جانے کے لیے جا رہا ہوں مجھے اچھے کام کے لیے لے کے جائیں، میں کوئی برا کام نہ کروں، ادھر میرے سے کوئی غلطی نہ ہو، میں کسی کا نقصان نہ کروں. یہ جو بات ہے اس کو اپنے لیے ٹریگر بنا لیں، اپنے لیے دعا کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، ہر وقت استغفر اللہ کرتے رہیں. اپنے زبان کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو آپ کبھی دیکھیں کہ جب آپ وہ چھوٹی دعائیں، ایک بڑی چھوٹی سی کتاب تھی پیارے نبی کی پیاری دعائیں، وہ لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے موقع بہ موقع ان کو یاد کر لیں. یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈونٹ ریچولائز دیم، ریڈ دیم، ریسائٹ دیم ایز یو وڈ ریسائٹ ان یور اون لینگویج. اس کو سمجھیں کہ وہ کیا یہ ٹریگرز ہیں کہ ہم کچھ بھی کرنے لگے. ہم باتھ روم جا رہے ہیں، اللہ کا نام لیں. ہم باتھ روم سے نکل رہے ہیں، اللہ کا نام لیں. ہم کھانے لگے ہیں، اللہ کا نام لیں. ہم کھانے کی میز سے اٹھ رہے ہیں، اللہ کا نام لیں. یہ جو بات ہے کہ ہر چیز میں خدا یاد آنے لگ پڑے. ایسا نہیں کہ نماز میں اللہ کا نام لیں اور باقی ٹھیک ہے. نہیں، میری زندگی بدل جائے گی اگر میں خدا میری زندگی میں نہیں ہوگا تو اٹ ول بی ٹوٹلی آؤٹ آف اٹ. اس وقت کیا ہے، اس وقت میں اگر جب مین سٹریم دیکھتا ہوں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ جگہوں پر فل ان دا بلینکس کیے ہوئے ہیں. نماز کا ٹائم ہے، یہ ہے تہجد پڑھ لی، یہ کر لیا. اب کاروبار میں بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو پیراڈائم ہے وہ تو اس نے قرآن مجید میں بیان کیا نا کہ پھر تم نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بہت یاد کرنا اللہ کو، اس ٹائم پہ بہت یاد رکھنا، ٹھیک ہے. فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ وہ جب نماز ہو جائے پوری، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور بہت یاد کرنا اللہ کو. یعنی کوئی چیز، کوئی معاملہ، کسی بزنس ڈیل میں جب پڑھو تو یہ نہ ہو کہ تم خدا کو بھولے ہوئے ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ یار پتہ نہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا. اچھا نہیں، لوگ تو کہہ بھی رہے ہوں، کہیں بھول نہ جاؤ تم خدا کو بہت یاد رکھنا، کسی کا نقصان نہ ہونے دینا، کسی کے سے اپنا ناجائز فائدہ نہ لینا. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اندر خدا کو ایکٹیو رکھنا، یہ ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. رافع آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم موئی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. موئی صاحب یہ بتائیے کہ جب جیسے آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری ویل دیز ڈیز، تو انسان پھر اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے یا سوچتا ہے کہ اللہ یہ میرے اوپر کیوں آیا ہے، کوئی میں نے غلطی کی ہے. تو اس میں کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ تو ایک آزمائش ہے، یہ کسی پہ بھی آ سکتی ہے. تو اٹس ناٹ نیسسرلی دیٹ سم تھنگ یو ڈیڈ رانگ اینڈ دیٹس وائی یو فیل سک. تو یہ ذرا سا میرے ساتھ ہو جاتا ہے، دین آئی اسٹارٹ فیلنگ ویری. اٹس اے ہیبٹ. آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ نے ابھی خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ اس طرف جانے کے بجائے اس طرف کیوں نہ چلے جائیں. مثال کے طور پر سوال جب پرابلم آ گئی اور آپ نے محسوس کیا آپ کی پرابلم آپ کی غلطی کی وجہ سے آ گئی، لیٹ سے آپ نے غلط جگہ سے کھانا کھا لیا، یو شوڈ ناٹ ہیو ایٹن. فار انسٹنس آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے اس وقت سچویشن ایسی ہے، امیونٹی ذرا کم ہے، مجھے باہر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا، کئی دفعہ کنٹرول انسان کر لیتا ہے. لیٹس سے آئی ایم ناٹ سیئنگ واٹ ہیپن ٹو یو، آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ مے بی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. تو اب جب ہو گیا تو the first question that should start coming to your mind, the first question, the first thought, and how will that happen, یہ میں بتا رہا ہوں. یعنی when you start thinking، جب آپ نے سوچنا ہے، مثال کے طور پر میں نے یہ سوچا کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا. اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ میرے ساتھ اس لیے ہو گیا کیونکہ میں نے تھوڑی سی بے احتیاطی کی کھانا کھانے میں. میں نے یہ کیوں کی؟ اوکے، اف یو کین جج دیٹ، فائن. اس کو جتنے آپ کیوں نکال سکتے ہیں نکال لیں. الٹیمیٹلی پتہ یہ چلا کہ اب مزید نہیں پتہ، آئی کانٹ فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ اٹ، لیٹ سے. تو جتنی چیزیں غلطی پتہ چل گئی ہیں ان کو میں نے ٹھیک کر لینا ہے، نمبر ون. اور اگلا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیوں ہونے دیا. اس کا جواب اگر تو آپ کو ملتا ہے تو ڈھونڈ لیں، اور اگر نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ دس کویسچن از آؤٹ آف یور ڈومین. آپ کا اصل سوال یہ بن جائے کہ ناؤ دیٹ دس ہیز کم اپون می، واٹ ول بی دا موسٹ اپروپریٹ رسپانس فرام مائی سائڈ. وہ کیا چیز ہے جو اس
بیماری کو ایک اپرچونٹی بنا دے میرے لیے خدا کے قریب ہونے کی. ایک تو وہ چیز ہے کہ جو غلطیاں میری طرف سے ہوئیں میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، یہ مجھے خدا کے قریب کرے گی چیز. اور ایک وہ چیز ہے کہ اب میرا رسپانس کیا ہوگا، میں کیا شکر گزار بندہ بنوں گا یا میں یہ پوچھتا رہوں گا میرے نال کیوں کیتا ہے تو میرے نال ہے کیوں کیتا ہے، میرے سے کیوں کر دیا یہ، اب میں نے کیا کیا تھا، میں کوئی اتنا برا آدمی تو نہیں تھا، یہ میرا ہمسایہ تو راشی ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے. اگر یہ کریں گے تو کرتے رہیں، اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوگا. آپ کی جو ایک سینس آف ڈپرائیومنٹ ہے، وہ ڈپریویشن ہے، وہ اور زیادہ بڑھے گی. لیکن دوسری طرف یہی چیز اپرچونٹی بن جائے گی. وہ جو سینس آف ڈپریویشن کا بڑھنا ہے وہ آپ کو خدا سے اور دور کر دے گا. اور نیکسٹ چیز جو آئے گی آپ کے راستے میں مشکل، وہ آپ کے لیے اور بڑے سوالات پیدا کر دے گی. اینڈ دس سائیکل از گوئنگ ٹو بیکم اے ویشس سائیکل. ایوری ٹائم اٹ ہیپنز اٹ ول کیپ امپروونگ اپان دیٹ. وہ ایگریویٹ کرتا جائے گا. اس کو ایک اپنے انیشیل سوال کو چینج کر دیں. اس دنیا میں، اس دن میں، آج کے دن ہونے والی ہر چیز کو، کسی کی بدتمیزی، کسی کا اونچا بولنا، کسی کا آپ سے اختلاف کرنا، آپ کے اوپر کوئی تکلیف آنا، کوئی مشکل پیدا ہو جانا، ان ہر چیز کو یہ پوچھیں، اپنے سے پہلا سوال یہ کریں کہ what will be the best response from my side to this which will get me closer to God. Why did it come? You will never get an answer. Never. I mean, not in this world. You might get an answer when you reach God. پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنے پاس بلا لے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمیں آخرت میں بتا دے کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ اس لیے کیا تھا. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آج تو نہیں ملے گا. اس سوال کے پیچھے کیوں پڑنا ہے کہ why did this happen? Because this is not going to give you an answer. Let me tell you this. جتنا مرضی ڈھونڈ لیں، چوائس آپ کے پاس ہے، چوائس کسی اور کے پاس نہیں ہے آپ کی زندگی کی. So sorry, Moisab. So the answer would be to accept that this life is an azmaish. یہ آتی رہیں گی ہر قسم کی. And this is the way it's going to be. And accept God is testing you, and your response will guarantee you, a good response will guarantee you that God will be happy with your response, and you respond accordingly. And it's the next life that is important. That is one way. رائٹ. ایک تو پہلے اس کو ایکسیپٹنس کی جگہ پہ نہ جائیں. ابھی پہلے یہ دیکھیں کہ ڈو یو ایگری ود دس. اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو ہر ایکشن کی کچھ کاسٹ ہے نا. میں نے یہ پہلے بھی آپ سے گزارش کی، ایوری ڈیسیجن ہیز اے کاسٹ. ٹھیک ہے، آپ نے اگر یہ فیصلہ کر کے لیٹ سے اس پر ایک سینس آف ڈیپریویشن میں رہنا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے یا یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کی ایک کاسٹ ہے جو آپ کے اوپر آئے گی. یہ جو ہم بات کریں اس کے نتیجے میں وہ ایموشنل سٹریس جس کی ابھی علی بات کر رہے تھے، ایموشنل سٹریس پیدا ہوگا، ٹینشن پیدا ہوگی، انگزائٹی پیدا ہوگی، خدا سے بے اعتمادی پیدا ہوگی، خدا پہ ٹرسٹ کی کمی ہوگی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے صرف اور صرف اپرچونٹیز دے رہا ہے اس دنیا میں، میرے لیے صرف اور صرف اپرچونٹیز آ رہی. میرے لیے کا مطلب ہے ہم میں سے ہر شخص جو ادھر موجود ہے اس کے لیے صرف اور صرف اپرچونٹیز آ رہی ہیں کہ ہم اور بہتر ہو سکتے ہیں، اگلے سٹیپ پہ ہم اور بہتر ہو سکتے ہیں. ایوری سٹیپ ڈٹرمنس کہ میں نے خدا کے قریب ہونا ہے یا پیچھے ہٹ گیا ہوں. یہ کیا کرنا ہے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر آنے والی ہر مشکل جو ہے وہ اگر آپ کی طرف سے ٹھیک رسپانس ہوگا تو آپ کے لیے اتنی بڑی نعمت بن جائے گی کہ آپ جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گی اور اس کی نعمتوں میں بیٹھی ہوں گی اور وہ پوچھے گا کہ تمہیں زندگی مشکل لگی، تو آپ کہیں گی نہیں، کچھ بھی نہیں تھی. یعنی with this that I've got today, I could have taken 1,000 times more. No problem at all. یہ امیجن کریں کہ یہ خوشخبری دی جا رہی ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ میری زندگی آج ٹھیک ہو جائے. نہیں، آج ٹھیک بھی ہوگی تو کل پھر ختم ہو جانی ہے، ٹھیک بھی ہو گئی تو ختم ہو جانی ہے، بہت ہی اچھی ہو گئی تب بھی ختم ہو جانی ہے، وہ تو ختم ہی نہیں ہونی. جو بھی تکلیف ہے، مطلب لیٹ سے یو ہیو اے پرابلم اور اس کی ایگریویشن اگر تو بڑھ رہی ہے ابھی، تو آپ آج سے 10 دن کے بعد میرے سے بات کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آج میں بہتر ہوں
کتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ جو تکلیف تھی وہ آج بہتر ہے. You had this problem with your knee, you remember, you a few months, years back, and shoulders, knees, اور آج وہ نہیں ہے. Don't you feel grateful that نہیں ہے؟ But I'm not saying کہ you should say this کہ yes, I'm very grateful. No, I'm not saying that. Think about it کہ اگر وہ تکلیف کبھی ختم نہ ہوتی، ابھی تو وہ کچھ بھی نہیں تھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس دنیا کی کوئی تکلیف رہنے والی نہیں ہے، وہ ختم ہو جانی ہے. جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر کی کوئی تکلیف ختم ہونے والی نہیں ہے، رہنے والی ہے. اس لیے اس کو بہتر کر لیتے ہیں. اس کی کوئی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے. یہاں پہ کوئی نعمت بھی مل گئی نا، صحت مل گئی، دولت مل گئی، آسائش مل گئی، اولاد مل گئی، ختم ہو جائے گی وہ. ادھر کیوں جمع کرنا ہے؟ اس کے لیے کیوں رونا تڑپنا ہے؟ یہ تو چلا جانا ہے، لازماً چلا جانا ہے. جلدی چلا جائے گا، کچھ دیر سے چلا جائے. آج نہیں تو کل چلا جائے گا. اچھے بنیں گے تب بھی چلا جائے گا، برے بنیں گے تب بھی چلا جائے گا. وائی شوڈ بی so bothered about it؟ کیوں نہ یہ بنا لیں اس کو ایک آئیڈیل بنا لیں کہ میرے اوپر آنے والی ہر مشکل انشاءاللہ مجھے اللہ کے قریب کرے گی. Why not take this? I mean, just when you wake up in the morning, ask this question to yourself. Do you want to get closer to God or not? Do you want to get closer to eternal bliss or not? These are the costs. Yeah, I understand. Except, when you're suffering, I guess it's a normal reaction. Don't suffer. میں آپ سے Don't even call it a suffering. Let's change it. What else can you call it? When you have an opportunity to bear a difficulty to become closer to God, don't call it suffering. Now tell me, are you willing to pay this price? To bear this difficulty to get closer to God? آپ سفرنگ کو اس طرح Yes. بناتے ہیں کہ اس کو الگ کر دیا اپنے آپ. میرے اوپر سفر نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں، ان کے مال، ان کو ٹریڈ کر لیے. یہ تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت دے دوں گا. Yeah, you're right. کرنا ہے. You're right. اس کے بارے میں پہلے بہت اچھی طرح سے سوچ لیں. یہ از دس اے ٹریڈ یو وانٹ ٹو ٹیک؟ یہ بارٹر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفر کر دی ہے. یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ؟ ٹیک اٹ. یو Of ڈونٹ وانٹ course. ٹیک اٹ، Of ریفیوز course. اٹ. نو پرابلم. بٹ اف یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ، پہلے اس کو بڑی اچھی طرح ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ میں نے کر لیا. ناؤ ڈونٹ کال اینی ڈیفیکلٹی اے سفرنگ. کال اٹ an opportunity to get closer to God. چاہے وہ میرا سب کچھ لے لے اور جنت دے دے. I can just call it a test. جس کے It's a بدلے test میں in which God is making you an offer. He has made you an offer. He has said کہ اگر تم تیار ہو اپنا سب کچھ دینے کے لیے، میں سب کچھ نہیں لوں گا تم سے، یہ فکر نہ کرو. ٹھیک ہے، لیکن جتنا میں تمہیں اس ٹیسٹ میں ڈالوں، تم اگر مجھے خوش دلی سے دے دو تو میں تمہیں ہمیشہ کی جنت دے دوں. Thank you so much. This makes a lot of sense. Yes. It makes me feel so much better. بہت بہت شکریہ موئی صاحب. Very kind of you. موئی صاحب، اس میں یہ بھی ایک بات مجھے یاد آ رہی جو آپ نے کئی دفعہ پہلے ذکر کیا. مجھے خاص طور پہ یاد ہے جب آپ کی شاید ٹانگ میں کچھ تکلیف تھی شدید، تو آپ نے کہا کہ تکلیف ہوئی ہے ٹانگ میں تو مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگ ہے، ورنہ اس سے پہلے جب شفا ہوتی تھی تو اس کو اتنا فور گرانٹیڈ لیتا تھا کہ کبھی سوچے نہیں کہ ٹانگ ہے یا اس کی کوئی ذمہ داری ہے یا اس میں کچھ خرابی پیدا ہو سکتی. بالکل. تو ہم تکلیف کو امتحان محسوس کرتا ہوں میں بھی. جب وہ تکلیف نہیں ہوتی تو اس کو بھول جاتے ہی بھی امتحان. رائٹ. اتنا ہی سخت امتحان ہے. بہت سخت. جو ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے نا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، کو یاد رکھنا ہے، وہ یہی ہے کہ جب وہ موقع آئیں گے کہ جہاں پہ مشکل میں تو یاد آ ہی جاتا نا اللہ تعالیٰ، اور ایسے خلوص سے دعا نکلتی ہے دل سے کہ وہ پہنچ ہی جاتی ہے. لیکن ان موقعوں پہ کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایکچولی ابھی تو سب ٹھیک ہے، وہ بھی شدید امتحان ہوتا ہے. بالکل بالکل جی.
بس یہ یاد رکھیں وی آر آلویز ان دس بارٹر ود گاڈ، یہ یاد رکھیں ہمیشہ. آپ یقین کریں گے اٹ ول گیو یو اے لاٹ آف ہوپ، بیکاز دس از اب نہ کریں، مطلب یہ آپ Absolutely. دیکھیے بارٹر میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو فورس نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے انسانوں کے ساتھ یہ بارٹر کر لیا، اب میں دبا کے ان کی پٹائی کروں گا. نہیں، یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم ایمان لائے ہو نا تو پھر یہ معاملہ ہے، اگر ایمان لائے ہو اور یہ پھر تم بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہ کیا بات ہم ہے. اس کو میننگ کیا دے رہے ہیں. سفرنگ تب آئے گی، ہوتا نا پین آپشنل نہیں ہوتا، اگر پین ہے تو ہے، سفرنگ آپشنل ہوتی ہے. اور سفرنگ آتی ہے کہ ہم اس کو میننگ کیا دے رہے ہیں. ایون جیسے مجھے یاد ہے کہ مینجمنٹ کی کچھ ورکشاپس میں ہیں، وہ ہمیں یہ سکھاتے تھے. ایگزامپل ایک سادی سی مثال ہے لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے مجھے لگتا ہے فٹ ہوتی ہے، کہ 3 آدمی ایک ہی جگہ پہ اینٹیں رکھ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. پہلے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس نے کہا دیکھ نہیں رہے، مزدوری کر رہا ہوں. دوسرے سے انہوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا میں دیوار بنا رہا ہوں. تیسرے سے پوچھا کیا کر رہے ہو، اس نے کہا میں محل تعمیر کر رہا ہوں. واہ واہ. تو واٹ یو ڈو، اس سے ہاؤ یو لک ایٹ اٹ ڈیٹرمنز واٹ یو ڈوئنگ. اس میں میننگ آپ پیدا کرتے ہیں ہم. یس تو اگر کسی بھی تکلیف، ایگزیکٹلی تو اگر تکلیف کا مقصد یہ ہے کہ میرا تزکیہ ہو رہا ہے، میں اس کو ایز اے اپرچونٹی یوز کر رہا ہوں، یہ ہے بات. تو یہ ہے اس کا لینس. مقصد صرف اس کی ریالٹی چینج ہو جائے گی. اس کی یہ ایگزیکٹلی صرف کوئی لیبل نہیں ہے سپرفیشل جو ہم دے رہے ہیں، اس کی حقیقت تبدیل ہو جائے گی. حقیقت بدل جائے گی. آپ کی حقیقت دیکھیں، ایک حقیقت ہے کہ باہر پڑی ہوئی حقیقت، ایک ہے جو میرے اندر حقیقت ہے، وہ میری کنسٹرکشن ہے. یہ جو میں بار بار ایک ورڈ یوز کرتا ہوں نا کہ ہم کس طرح سے کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. آپ اسی اپرچونٹی کو، آپ ایک صحت کو اس طرح سے دیکھیں کہ او شکر ہے ناؤ دی ڈیفیکلٹیز اوور، اور اب آپ اس طرح سے دیکھیں او مائی گاڈ ناؤ آئی ایم ریسپانسبل فار سو مچ مور. تو اب آپ جو خوشی ہے نا وہ تھوڑی سی ماڈریٹ ہو جائے گی کہ او مائی گاڈ ابھی تک تو چھٹی ملی ہوئی تھی. صحیح جگہ کھڑے ہو جائیں گے آگے، صحیح جگہ کھڑے ہو جائیں گے. اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کریں. جب اپنے کولیگ کو آپ کو ملتی ہے، جب آپ کا خیال تھا کہ آپ کو مل جائے گی پروموشن اور اس کو مل گئی ہے، تو ناؤ ہی از گوئنگ ٹو بی آنسربل فار سو مچ مور وچ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی آنسربل فار. کہ ذہن میں رکھیں جس کو دولت ملی ہے اس سے حساب کتنا لیا جائے گا. آپ اگر میرے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے، مجھے وہ حساب بھی نہیں دینا. بے شک. زندگی کو اس طرف ڈائریکٹ کر دیں، یہ بہت ضروری ہے، اس طرف ڈائریکٹ کر دیں. آپ زندگی میں میننگ دیکھیے، لینز آف فیتھ میں جو فرق پڑے گا، میننگ تو یہ تینوں مزدور جن کی ابھی علی نے مثال دی تینوں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی اندر کی کیفیات بدلیں گی. لینز آف فیتھ میں اصل میں یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی میننگ جب پیدا کریں گے تو اصل میں آخرت آپ کے اندر شامل ہوگی، اس میننگ میں شامل ہوگی. اگر اس میننگ میں آخرت شامل نہیں ہے نا تو سمجھ لیں کہ یو ناٹ یہ فیتھ کا لینز نہیں ہے ابھی. بس یہ ہے جو اس کا کرائیٹیرین ہے. جی جی اسد آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، میرا جو کویشچن تھا وہ یہی تھا کہ زندگی میں میننگ کیسے تلاش کیا جائے، تو وہ آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ابھی تقریباً. تو اگر اس پہ اور آپ کچھ گائیڈ کر سکیں کہ جو ٹرو میننگ ہے زندگی کا وہ کس طرح بندہ فائنڈ کرے. یہ جو بات ہے نا جی، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ زندگی کا میننگ کیا ہے. زندگی کا میننگ ڈھونڈنا از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. آپ نے یہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس جس میں کہ آپ مومنٹ بائی مومنٹ میننگ فلی گزارنا شروع کر دیں. مومنٹ بائی مومنٹ میننگ فلی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ واٹ از دا بیسٹ یوز آف مائی ٹائم رائٹ ناؤ. مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس وقت میرے سے کوئی تقاضا تو نہیں، کوئی آیا تو نہیں، مہمان تو نہیں، کسی کی ذمہ داری، کسی کی میں ہیلپ کر سکتا ہوں، کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. یہ اس کو ایک میننگ فل کام بنا لیں اس مومنٹ کا. ٹھیک ہے، یہ آپ بنانا شروع کر دیں. اس میں یہ کبھی نہ محسوس کریں کہ ریسٹ میں جب کروں گا تو ٹائم ضائع کروں گا. نہیں، ریسٹنگ از اے پارٹ آف یور ریجوینیشن پروسیس وچ ول ہیلپ یو کنٹریبیوٹ
مور اینڈ فار اے لانگر ٹائم، جتنا الاؤ کرے گا اللہ تعالیٰ، ورنہ تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈی جنریٹ کرنے لگ پڑے گی. اس لیے بیلنس کو مینٹین کرنا از اے پارٹ آف میننگ. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس مومنٹ کو میننگ فلی گزارنا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہونا شروع ہوگا کہ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک ویژن ملنا شروع ہوگا جو کہ آپ کو ایک لانگر ٹرم زندگی کے میننگ کے بارے میں بھی بتائے گا. یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اس کو میں اگر ایک آدمی جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ میں آئی ڈونٹ بلیو، آئی ڈونٹ ہیو اینی میں خدا کو نہیں مانتا یا آخرت کو نہیں مانتا، تو میں ادھر سے یہ اپروچ کروں گا. لیکن میں جو ابھی بتانا چاہ رہا ہوں، اس گروپ کو جو بات کر رہا ہوں، وہ اصل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ اس کو مان لیتے ہیں، جس وقت آپ زندگی کو یہ مان لیتے ہیں کہ یہ زندگی میں اس دنیا میں مجھے اللہ تعالیٰ، مجھے ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. وہ دیتے ہیں تو آزماتے ہیں، وہ لیتے ہیں تو آزماتے ہیں. وہ کبھی میرے ہمسائے کے ذریعے سے مجھے آزماتے ہیں، کبھی میرے ملازم کے ذریعے سے مجھے آزماتے ہیں، کبھی میرے باس کے ذریعے سے مجھے آزماتے ہیں. مجھے بہترین رسپانس دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اور دینا ہے، کیوں دینا ہے؟ کیونکہ مجھے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس آزمائش کے نتائج کو یا بھگتنا پڑے گا یا انجوائے کرنا پڑے گا. تو اگر میں نے یہ کر لیا، if I can achieve that, that is success. اب اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میننگ دینے کا مطلب اصل میں یہ ہے، لینز آف فیتھ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے that make every experience in your life meaningful by seeking what is the best thing that you can do in this moment to do better in the hereafter. آخرت میں بہتر جگہ لینے کے لیے آپ اس موقع پر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو لمحہ آیا ہے اس موقع پر کیا کر، جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو اب وہ لینز آف فیتھ سے اپروچ ہو رہی ہے. میننگ سے یہ لازم مراد نہیں ہے کہ لینز آف فیتھ ہی ہو میننگ. میننگ کین بی، اٹس اے براڈر تھنگ. وین آئی سے لینز آف فیتھ سے اپروچ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ جو میننگ آپ دے رہے ہیں سچویشن میں، وہ اصل میں فیتھ کی بیسس پہ دے رہے ہیں. وہ اس بیسس پہ دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے آزما رہا ہے، مجھے اس آزمائش کے نتائج کو فیس کرنا ہے. مجھے ایک دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے جس دن مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، نہ کسی کی سفارش، نہ کسی کی بات، نہ کسی کی کا کھینچ لینا، نہ کسی کی رشتہ داری، کچھ نہیں بچا سکے گا مجھے. اس چیز کو اگر میں لے کے کھڑا ہوں تو پھر، اور میں اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اب جو کچھ بھی آپ کریں گے نا وہ اس میننگ سے اپروچ کر رہے ہوں گے آپ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. ویسے مجھے وہ آیت یاد آ گئی سورہ ملک کی، وہ ایگزیکٹلی یہ جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایکم احسن عملا، جی کہ زندگی اور موت خلق ہی اس لیے کی ہے. ہم جس سچویشن میں ہیں وہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، ہم یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ود ان دیٹ سچویشن ہمارا عمل احسن رہے. بالکل. کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھی طرح رسپانس دیتا ہے. ایک کویشچن ہے میں صاحب کامنٹس میں آیا ہوا ہے آمنہ کا، وہ ریفر کر رہی ہیں لینز آف فیتھ کے کانٹیکسٹ میں کہ میڈیکل اسسٹنس ان ڈائنگ از ناؤ لیگل ان کینیڈا. اس کے اوپر وہ آپ کے تھاٹس جاننا چاہ رہی ہیں کہ لینز آف فیتھ سے اس کو ہم کیسے دیکھیں کہ جہاں پہ فزیکل تکلیف جو ایکسپیکٹڈ ہے کسی کے لیے وہ اتنی زیادہ ہے کہ پریفر کیا جا سکتا ہے ان کے لیے کہ وہ دے چوز their way out. ایک چیز تو یہ سمجھ لیں جی، یہ اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا. دیکھیں دیر آر ٹو سیپریٹ تھنگز. آئی ایم ناٹ شیور، آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے. ایک یوتھنیزیا ہے جس کو کہ جو کہ انڈیوسڈ ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے، انسان کو اس دنیا میں ایک بہت بڑی جو ملی ہوئی ہے نا، آپ سمجھ لیں پریویلیج ملا ہوا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ نے مجھے ایسی کبھی تکلیف نہیں دی، لیکن ہے یہ پریویلیج. وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو کنفرم کر دیں گے. یہاں پہ جو ہمارے پاس یہاں پہ طاہرہ بھی ہیں اور بھی شاید کچھ ڈاکٹرز ہوں گے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ معلوم یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایز اے ہیومن بینگ ہمارے اندر ایک پین کا تھریش ہولڈ ہوتا ہے. اگر وہ تھریش ہولڈ کراس کر جائے نا، عام طور پر وی بیکم انکانشیس. ٹھیک ہے، ہم کانشیس نہیں رہتے. اس کے بعد وہ پین سے ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا پین سے ہمارا دماغ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ. یہ جو بات ہے یہ ایک بہت بڑی عنایت ہے خدا کی اس دنیا کی زندگی کے لیے، کیونکہ آئندہ نہیں ملنی یہ ہدایت. یہ ایک پرابلم ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ آدمی کو پریشان ہونا چاہیے. یہاں پر جو پین کی ریڈکشن ہے وہ بیسیکلی اس کی لینتھ کی ریڈکشن ہے. اس کی انٹینسٹی کی ریڈکشن تو ہم کر لیتے ہیں، مورفین سے کر لیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے کر لیتے ہیں. اس کے بہت زیادہ پرولونگ نہ ہو جائے اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے.
اب آپ اس کو بھی ایک اس سے اپروچ کرتے ہیں جب، تو لینز آف فیتھ سے اپروچ یہ ہے کہ نتھنگ دیٹ گاڈ از ڈیسائڈنگ از میننگ لیس. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس آدمی کو اس پین سے گزارا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ کوئی اپرچونٹی دینا چاہتا ہے، کسی چیز کی اپرچونٹی. ہم ظاہر ہے کہ ہم اسی طرف سے دیکھ سکتے ہیں، اچھی پازیٹیو اپروچ سے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کی رحمت سے ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو سزا دینی ہے اس نے، وہ تو آگے جا کے دینی ہے، انعام دینا ہے وہ آگے جا کے دینا ہے. تو اس موقع پر تو یا وہ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے یا لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ پین سفر کر رہا ہے، وہ تقریباً 24 میں سے ہو سکتا ہے 23 گھنٹے جو ہے وہ کانشیس ہی نہ رہتا ہو، بیکاز وی ڈونٹ ایون نو. جب ہم کوما کے بارے میں نہیں جانتے ابھی پوری طرح سے کہ وہ بات سن بھی سکتا ہے نہیں، لیکن صرف رسپونڈ نہیں کر سکتا. سو مینی تھنگز وی ڈونٹ نو. بٹ what as I see it from my limited perspective and limited knowledge، وہ یہ ہے کہ انسان کو یوتھنیزیا یعنی انڈیوسڈ ڈیتھ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ اس کو لینی چاہیے جو کہ انکانشیس پڑا ہوا ہے صرف زندہ ہے. آپ اس کو لائف سپورٹ سے ہٹا دیں، یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو. اگر آپ کی لائف سپورٹ ہی کی وجہ سے جیتا ہے وہ، تو لائف سپورٹ دینا کوئی لازم نہیں ہے. اس کے نتیجے میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ فوت ہو گیا. لیکن یہ بات کہ وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی پین اتنی زیادہ ہے آپ کے خیال میں کہ اس کو زندہ رہنا نہیں چاہیے، تو آپ سے زیادہ مہربان ہے خدا. ایک تو یہ ادھر سے اپروچ، اور دوسری اپروچ یہ کہ اگر وہ کانشیس ہے تو پھر یقین کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سفرنگ کے لیے نہیں دیا ہوا، یہ موقع یہ اس لیے نہیں دیا ہوا، اس کو اپرچونٹی دی ہوئی ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی شاندار بات یہ ہے کہ تم کو، یعنی ایک صحابی کے پاس جب خیال یہی تھا کہ شاید آخری وقت آ گیا اور تکلیف میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو جو بتایا یہ کہ طہور انشاءاللہ، تمہاری طرف سے اگر رویہ اچھا رہے گا تو یہ سب چیزیں دھو دے گا انشاءاللہ، سب دھل جائے گا. بالکل صاف ہو کے ایک نئے بچے کی طرح، نومولود کی طرح تم اللہ کے حضور پیش آؤ اور ہمیشہ کی زندگی پالو. یہ تو ختم ہو ہی جانی ہے. آپ آج نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے گھنٹے بعد ہو جائے، 2 گھنٹے، سال بعد ہو جائے. یہاں پہ تو سچویشن یہ ہے کہ ٹائم جتنا مرضی لمبا ہو جائے، مڑ کے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے آئی وڈ ریئلی وڈ لائک دس کہ آپ اس پہ سوچئے کہ یہ اس کو کبھی نہ نیور ٹیک دس آپشن. اگر وہ انکانشیس ہے تو پھر اس کے رشتہ داروں کی آزمائش ہے. انکانشیس ہے لیکن لائف سپورٹ کے بغیر جیتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی ہم آخری 2 منٹ میں داخل ہو چکے ہیں. طلعت آپ میوٹ کر لیجیے. جی سر، میں اس بارے میں ابھی سوچ رہی تھی، یہ جو ہم فیتھ کے لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ جسٹ فار ایگزامپل نیگیٹو جب کچھ ہوتا ہے، زیادہ پریشانی اسی وقت ہوتی ہے نا، تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ پوائنٹ پہ لانے سے پہلے کہ انسانی لیول کے اوپر ایز اے ہیومن بینگ مجھے یہ دیکھنا اور یہ سوچنا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے اس کو کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے جو یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل میں بیمار پڑتی ہوں، اگر میں جنک فوڈ کھاتی ہوں، میں اپنی باڈی کو ہیلدی نہیں رکھتی ہوں، میں ایکسرسائز نہیں کرتی ہوں، میں اپنا برین نہیں یوز کرتی ہوں، اور میں جا کے اب تب تو بچے بڑے ہو گئے، یہ ہو گیا، میں اب ایک جگہ جا کے میں بیٹھ جاؤں، کرنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے مسلس ویک ہو جائیں گے، میرا برین گریجولی کچھ ٹھیک اچھا کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا، میرے بونس تک اتنے ویک ہو جائیں گے کہ اگر میں اٹھ کے کچھ ایکسرسائز کرنا یا بھاگنا دوڑنا شروع کر دوں گی 1 سال بعد، تو I'm gonna have very easily fractures in my bones. اس وقت جب میں کے کہوں کہ یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، تو I'm wrong. کیونکہ میں نے خود اپنے ڈیسیشن سے، اپنے عمل سے، اپنے فیصلے سے میں یہاں لے آئی ہوں اپنے آپ کو کہ اب میں تکلیف میں ہوں، تو I'm responsible for it. ہاں، اگر کوئی ایسی Right. چیز ہو رہی ہے کہ جو فار ایگزامپل ایک بم پھٹ گیا اور اس میں زخمی ہو گئی، تو اس پوائنٹ پہ میں کہوں گی کہ پروبیبلی کہہ سکتی ہوں کہ بھئی اتنے لوگ مرے ہیں، ایک بم پھٹ گیا، ایک زلزلہ آ گیا یا ایک طوفان آ گیا، تو اس کے اندر میں بھی آ گئی، تو ایک اللہ کی آزمائش ہو گئی ہے اس وقت میں نا، اس فلڈ کو لانے میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہاں پھر میں اس کو سوچ سکتی ہوں کہ میں صبر کروں، میں شکر گزاری کروں، میں شکایت نہ کروں. لیکن میں نے اگر کنٹریبیوٹ کیا ہے اس تکلیف کو، اس بیماری کو، یا وہ کووڈ اگر پھیلا ہوا ہے تو ماسک باندھیں، آپ لوگوں سے جا کے گلے نہ ملیں.
اگر کولڈ آپ کو ہو گیا ہے، ڈو ناٹ ہگ پیپل، ڈونٹ گیو یور کولڈ ٹو ادر پیپل. اگر کوئی چھینکے مار رہا ہے آپ اس کو کہیں پلیز ہولڈ اٹ. میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، میرا امیون سسٹم بہت کمزور ہے، میرے گلے نہ لگے. تو آئی مین بالکل جی. یو نو جی جی تو اس میں اپنا رول تو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیے وہ جو اور اپنے رول ہی کے لیے وہ جو دعا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ بہترین یعنی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. جب حضرت یونس سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کر لی، اور حضرت یونس نے ریئلائز کر لیا کہ اس میں میری غلطی تھی. تو اب بھی پلٹنا اسی کی طرف ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہو گئی غلطی، اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی کچھ کانسیکوینسز نکال دیے جو ہر ایک کے لیے نہیں نکلتے. آپ کے لیے نکل آئے، میرے لیے نکل آئے. اس صورت میں مجھے جب ریئلائزیشن ہو گئی کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن تیرے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، میری غلطی کا خمیازہ بھی نہیں نکل سکتا. یہ ہے جو بات ہے، اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے. اینڈ ونس آئی ریئلائز دیٹ، تو پھر وہ جو مجھے وہ دعا اس جگہ پہ بالکل ٹھیک لگتی ہے، بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ پروردگار میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے. یو آر دی اونلی گاڈ دیٹ آئی ہیو، سبحانہ کا. اور تو بالکل یو ول نیور، آئی مین یو ڈونٹ ہولڈ گرجز، تو پاک ہے، تو یو آر ٹو ایلیویٹڈ ایگزالٹڈ ابو آل دس. اس لیے انی کنت من الظالمین، میں ہی نے غلطی کی تھی، مجھے معاف کر دے، مجھے آسانی دے دے. تو اس جگہ پہ کھڑے ہوں. آئی ٹوٹلی اکنالج دیٹ جی. ٹھیک جی، تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. اگر کوئی سوالات ہوں، کوئی رہتا تو نہیں جی، ہم آگے ہی جا رہے ہیں نا، ختم کر رہے ہیں جی علی؟ جی ہم ختم کریں. ہمارے پاس 2 ہینڈز ریز تھے، ہم نے نوٹ کر لیے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم ان کو پہلے موقع دے دیں گے سوال کرنے کا. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. تو پھر پہلے کر لیں گے، اور پھر اس سے اگر ریلیٹڈ ہے دین ویل موو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک جی، وچ از دا 3 اسٹیپس انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.